بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ایک اچھی اسلامی معلومات ملتی ہے تو اس پر ایک لائک اور سبسکرائب کرنا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ عطا کرے کہ جب بھی آپ سب کو اچھی معلومات ملے، اسلامی معلومات ملے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کیا کریں۔ سن 60 ہجری کو شام میں معاویہ کا دنیا میں آخری دن اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ جب معاویہ کا آخری وقت آیا تو اس نے یزید کو یہ وصیت کی: دیکھ یزید، میں نے اپنی زندگی بھر کی مشقت سے پورے عالم اسلام کو زیر کر کے تیرے قدموں میں ڈالا ہے۔ نہ جھکنے والی گردنوں میں سے کچھ کو زہر سے، کچھ کو تلوار سے ختم کر دیا ہے، کچھ کو خوف سے، کچھ کو لالچ سے خاموش کر دیا ہے، اور بکنے والوں کو خرید لیا ہے۔ جو زندہ ہیں اور ہمیں نہیں چاہتے، ان میں نے اتنی سکت ہی نہیں چھوڑی کہ وہ زبان تک ملا سکیں۔ پوری اسلامی مملکت کا بلا شرکت غیر تو تنہا حکمران ہے۔ اس سلسلے میں اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے تو وہ صرف 3 آدمی ہیں جو اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو لوگ ان کے گرد جمع ہونے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ایک عبداللہ ابن عمر ہے، اس سے تجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تیرا ساتھ دے گا۔ دوسرا عبداللہ ابن زبیر ہے، یہ شخص شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح مکار ہے، موقع ملنے پر شیر کی طرح حملہ کرے گا اور ویسے لومڑی کی طرح دھوکہ دے گا۔ اس پر جب بھی موقع ملے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دینا۔ تیسرا حسین ابن علی ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے اور اس کے خون میں لعاب رسول اور شیر بطول شامل ہیں۔ میں نے اپنی سیاست سے اسے خاموش کیے رکھا، لیکن میرے بعد اس کا خاموش رہنا مشکل ہے۔ تیری راہ کا یہ بہت بڑا پتھر ہے، سرور انبیاء کا نواسہ بھی ہے اور از روح قرآن بیٹا بھی ہے۔ ان کے اثرات ناقابل انکار ہیں، اس سے اپنی راہ سے مٹانے میں جلد بازی نہ کرنا۔ ابھی لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم سے عقیدت اور محبت باقی ہے۔ اہل عراق اگر روز گورنر بدلنے کا مطالبہ کریں تو پورا کیے رکھنا۔ اگر حسین کو تیرے سامنے آنے پر کسی نے آمادہ کیا تو وہ صرف اہل عراق ہوں گے۔ اگرچہ میں نے اپنے طور پر کوفے اور بصرہ میں کوئی شیعہ زندہ نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی تیرے اعمال کا بہانہ بنا کر لوگوں کو تیری مخالفت اور حسین کی حمایت پر آمادہ کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد معاویہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے دائمی مقام کی طرف منتقل ہو گیا۔ یزید نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ کو خط لکھا کہ بالعموم تمام اہل مدینہ سے اور بالخصوص عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے میری بیعت لے لے۔ اس کے بعد حسین نے بیعت کی یا نہ کی، اس کے لیے ایک الگ سے بہت بڑی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی، اس کے انتظار میں رہیں۔ والسلام۔